یوسف نہ تھے مگر سرے بازار آ گئے، یوسف نہ تھے مگر سرے بازار آ گئے، خوش فہمیاں یہ تھیں کہ خریدار آ گئے، آواز دے کے چھپ گئی ہر بار زندگی، ہم ایسے سادہ دل تھے کہ ہر بار اب دل میں حوصلہ نہ سکت بازوؤں میں ہے، اب کے مقابلے پہ میرے یار اور سورج کی دوستی پہ جنہیں ناز تھا فراز، وہ بھی تو زیر سائے دیوار جنا کی کتنی عزت کی، بس یہی نہ کہ انہیں نوٹوں پہ چھاپ دیا اور ان کی تصویر دفتروں میں لگا کے ہر وہ کام کیا جس سے سختی سے منع کیا گیا تھا۔ تم نے حسین شہید سہروردی کی کتنی عزت کی، پہلے وزیر اعظم بنایا پھر غدار بنا دیا۔ بنگالیوں کو اتنی عزت دی کہ 7,000 سالہ انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اکثریت اقلیت سے تنگ آ کے بھاگ گئی۔ جانے تمہیں اس کارنامے پہ نوبیل پرائز کیوں نہ ملا۔ اور اب بلوچوں کی کتنی عزت افزائی ہو رہی ہے۔ میاں 70 لاکھ بلوچ تو تم سے سنبھل نہیں رہے اور تم نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے کشمیر کا، افغانستان کا، فلسطینیوں کا، برمی مسلمانوں کا، مصریوں کا، شامیوں کا، اور خود کو کہتے ہو اسلامی دنیا کا ایٹمی قلعہ۔ یہ ایٹم بم نہیں بلکہ غریب کے در پہ بندھا ہاتھی ہے جس کے گنے تک پورے نہیں ہو پا رہے ہیں تم سے۔ بلکہ میں تو یوں کہوں کہ ایٹم بم نہ ہوا 16 سال کی دوشیزہ ہو گئی کہ کوئی اٹھا کے نہ لے جائے۔ اپنی حفاظت کے لیے بنایا تھا نا، اب اس کی حفاظت کے لالے پڑے ہیں۔ سعودی عرب میں کتنے پاکستانیوں کے سر قلم ہوئے، کبھی کسی سعودی کو پاکستان کی کسی جیل میں 1 سال تو بند کر کے دکھاؤ۔ اور خبردار مجھے آئندہ ملالہ یا عافیہ کا راگ نہ دینا۔ چلو چودھری ظفر اللہ تو قادیانی تھا، تم سے عزت نہ کی گئی تو بین الاقوامی عدالت انصاف اسے اٹھا کے لے گئی، لیکن آفتاب موسیقی بڑے غلام علی خان تو قادیانی نہیں تھے، انہیں کیوں پاکستان آ کر واپس انڈیا جانا پڑا؟ قرۃ العین حیدر تو کرسچن نہیں تھی، اسے 9 برس بعد کیوں یہ زمین تنگ محسوس ہونے لگی؟ جوش تو نہرو کا ہاتھ جھٹک کے یہاں آیا تھا، آخر میں فقیر ہو کر کیوں مرا؟ فیض صاحب تو کہیں سے نہیں آئے تھے نا، وہ کیوں ماسکو، بیروت اور لندن میں رہنے پہ مجبور کر دیے گئے؟ امیہ نے تمہیں فزکس کا نوبیل پرائز دے کے عزت دینے کی کوشش کی اور تم نے اس نوبیل پرائز ونر کی قبر پہ لگی تختی تک پہ کالک مل دی۔ ملالہ اگر واقعی تمہاری بیٹی یا عزت ہے تو پھر ملالہ پاکستان سے باہر کیوں ہے؟ وہ تو عافیہ کی طرح قید میں نہیں۔ کیا عجب بات ہے، جو قید میں ہے وہ بھی مغرب کی قید میں ہے، اور جو آزاد ہے وہ بھی مغرب کی قید میں ہے۔ اور جو 13-14 برس کی بچی توہین رسالت کے الزام سے بری ہوتی ہے اسے بھی جاں بخشی کے لیے مغرب کی طرف بھاگنا پڑتا ہے، اور اس پہ جھوٹا الزام لگانے والا انہی گلیوں میں ہار پہنے گھومتا ہے۔ مگر علامہ پھر بھی کوئی تو وجہ ہوگی کہ پاکستانیوں کو پوری دنیا پاکستان کے اتنی خلاف محسوس ہوتی ہے، صومالینز یا انڈونیشینز یا بنگلہ دیشیوں یا ترکوں یا مصریوں وغیرہ کو ایسی شکایت کیوں نہیں؟ علامہ اللہ رکھا نے اپنی اینک اتار کے آنکھیں ملتے ہوئے کہا کہ شاید یہ سب قومیں خود پہ یقین رکھتی ہیں اور اپنی کچھ نہ کچھ عزت کرتی ہیں، اسی لیے دوسرے بھی انہیں تھوڑی بہت عزت دینے پہ مجبور ہیں۔